السلام علیکم، کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کی زندگی کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد، جن کو ذبی ثانی بھی کہا جاتا ہے، قریش میں سب سے زیادہ حسین و جمیل تھے۔ حسن و جمال میں ایسے تھے کہ قریش کی تمام نوجوان لڑکیاں ان سے شادی کی خواہش کیا کرتی تھیں۔ حضرت عبداللہ 545 یا 550 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ حضرت عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے۔ حضرت عبد المطلب نے منت مانگی تھی کہ اگر ان کے 10 بیٹے پیدا ہوئے تو وہ ایک کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ حضرت عبداللہ جب پیدا ہوئے اور بڑے ہوئے تو ان کو اپنا وعدہ یاد آیا۔ جب حضرت عبد المطلب حضرت عبداللہ کو قربان کرنے کے لیے لے جا رہے تھے تو عاتکہ بنت عبد المطلب اور حکیم نے رونا پیٹنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ ننگے سر حضرت عبداللہ کو پکڑے والد سے ان کی جان بخشی کی فریاد کرتی رہیں۔ دونوں بہنیں حضرت عبداللہ سے اس قدر محبت کرتی تھیں کہ حضرت عبداللہ کے پیچھے پیچھے کئی کلومیٹر تک گرم صحرا اور پہاڑوں میں بنا جوتوں کے چل رہی تھیں۔ پھر ایک خاتون ملی جس نے یہ کہہ کر جان بخشی کی تدبیر نکالی کہ حضرت عبداللہ اور اونٹوں کے نام قرآن میں لکھ کر اسے پانی میں پھینک دیا جائے، جس کا نام زیادہ مرتبہ نکل آئے اس کی قربانی کی جائے۔ جب قرآن ڈالا گیا تو پہلے حضرت عبداللہ کا نام نکل آیا، اس کے بعد مسلسل اونٹوں کے نام نکلتے رہے، حتیٰ کہ 100 اونٹ ہو گئے۔ تو کاہنہ نے کہا کہ اب حضرت عبداللہ کے بدلے 100 اونٹ قربان کر دو۔ جب حضرت عبداللہ 20 سال یا 25 سال کے ہو گئے تو والد نے ان کی شادی کے غرض سے مدینہ منورہ یعنی قدیم یثرب کا سفر کیا، لیکن اس سے قبل ایک خاتون قتیلہ بنت نوفل نے دیکھ لیا۔ ان کے چہرے اور پیشانی پر نور نبوت کی تجلیاں انوارات برس رہے تھے۔ قتیلہ مکے کے قریب ہی بیٹی تھیں، فوراً کھڑی ہو گئیں اور حضرت عبداللہ سے کہا، کہاں جا رہے ہو اے عبداللہ؟ حضرت عبداللہ نے کہا، اپنے والد کے ساتھ۔ قتیلہ نے کہا، عبداللہ مجھ سے ابھی نکاح کر لو، جتنے اونٹ تمہاری دید کے لیے قربان کر دیے گئے تھے اتنے اونٹ میں تمہیں دوں گی۔ حضرت عبداللہ نے کہا، میں ہرگز اپنے والد کے خلاف نہیں کر سکتا، جہاں وہ جائیں گے میں بھی وہیں جاؤں گا۔ چنانچہ وہاں سے مدینہ پہنچے۔ سیدہ آمنہ بنت وہب بنت عبد المناف سے حضرت عبداللہ کا نکاح طے ہوا اور 3 دن کے بعد وہاں سے واپس آ رہے تھے۔ حضرت عبداللہ نے جب قتیلہ کو دیکھا تو والد سے علیحدہ ہو گئے اور قتیلہ سے کہا، کیا تم اب بھی مجھ سے نکاح کرنا چاہتی ہو؟ قتیلہ بنت نوفل نے کہا، نہیں، اب مجھے تمہاری کوئی چاہ نہیں، کیونکہ تمہارے چہرے پر نور نبوت کے آثار دیکھے جو اب نہیں۔ تم کہاں رہے اتنے دن؟ حضرت عبداللہ نے کہا، میرے والد نے میرا نکاح کروایا۔ قتیلہ نے کہا، اسی لیے وہ نور نبوت اب تمہارے چہرے پر نہیں، بلکہ جہاں اللہ نے چاہا وہ منتقل ہو گیا۔ حضرت عبداللہ کی شادی کا سن کر بنو مخزوم، بنو عبد المناف، بنو عبد الشمس کی لڑکیاں بیمار پڑ گئیں۔ قتیلہ بنت نوفل ورقہ بنت نوفل کی بہن اور ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی چچا زاد بہن تھیں، جو نہایت حسین و جمیل اور پاکیزہ خاتون تھیں۔ حضرت عبداللہ تجارتی قافلے کے ساتھ غزہ گئے۔ واپسی پر اپنے ننیال یعنی مدینے میں ٹھہرے۔ جب شام غزہ سے واپس ہوئے تو بیمار تھے۔ چند دن مدینہ منورہ میں رہے، وہیں ان کا انتقال ہوا۔ جب کافی عرصہ گزر گیا تو حضرت عبد المطلب کو تشویش ہوئی۔ انہوں نے اپنے بیٹوں کو حضرت عبداللہ کے لیے بھیجا، کیونکہ قافلے والوں سے جب حضرت عبد المطلب نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ حضرت عبداللہ سخت بیمار تھے، اس لیے انہیں ان کے ننیال یثرب مدینے میں بنو نجار میں چھوڑ کر آئے۔ جب حارث و زبیر وہاں پہنچے تو ان کو یہ معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا ہے، تو ان پر یہ خبر ایک قرب عظیم کی طرح گزری۔ جب یہ خبر حضرت عبد المطلب تک پہنچی
تو ان کے گھر کوہرام برپا ہوا۔ جب یہ خبر سیدہ آمنہ بنت وہب کو پہنچی تو وہ انتہائی غمزدہ اور دل گرفتہ ہوئیں۔ بطحہ کی آغوش ہاشم کے صاحبزادے سے خالی ہو گئی۔ وہ بانگ و خروش کے درمیان ایک لحد میں آسودہ خواب ہو گئے۔ انہیں موت نے ایک بار پکار لگائی اور انہوں نے لبیک کہہ دیا۔ اب موت نے لوگوں میں ابن ہاشم جیسا کوئی انسان نہیں چھوڑا۔ کتنی حسرت ناک تھی وہ شام جب لوگ انہیں اٹھائے تخت پر لے جا رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت شکم مادری میں تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں نابگل جادی کے مقام پر جہاں آپ کے والد محترم دفن تھے تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 6 برس کے تھے تو والدہ محترمہ کے ساتھ یہیں نابگل جادی کے گھر تشریف لائے۔ والدہ ماجدہ اکثر اپنے شوہر کی قبر پر آیا کرتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ جب اس مقام پر اترتا تو یہاں مجھے پانی میں تیرنا اچھا لگتا تھا۔ واپسی پر مقام ابوا میں سیدہ آمنہ بنت وہب کا بھی انتقال ہوا۔ ہجرت کے بعد نابگل جادی کا مقام جنت البقیع میں شامل کر لیا گیا۔ اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین پر کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ تو دوستوں، یہاں ہم نے حضرت عبداللہ کی زندگی کے کچھ احوال آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا، چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بھی مت بھولیے گا۔ ہم آپ سے ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔